السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جو حضرات ہمارے MHI یوٹیوب چینل کو نئے آئے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، بازو کے بیل کے آئیکن کو دبا لیں، اور اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، دوسروں تک نیکی کا امید رکھتے ہوئے شیئر کریں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ایمان افروز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ سے بات کر رہے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھے تھے وہ پورے کے پورے فتح مکہ کے موقع پر ایمان لانے والے مکہ کے بہت بڑے سردار اکرمہ بن ابو جہل، ابو سفیان جیسے بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے تھے۔ تو اچانک اصحاب الصفہ کے صحابہ اندر آنے لگے تو فوراً پہلے آئے سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، پھر بلال آئے، پھر کہنے لگے تم تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، پھر مقداد آئے تو پھر کہے تم تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک ایک کر کے آتے گئے اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے گئے کہ تم تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ آخر میں یہ جو سردار تھے یہ باہر جوتیوں پر بیٹھنے کی نوبت آ گئی۔ تمام اصحاب الصفہ جو اندر آئے تو ان کو ہٹتے باہر جانا پڑا۔ جب یہ مجلس ختم ہوا تو اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو سفیان کہنے لگے کہ عمر آج ہمارے ساتھ کیا کر دیے؟ دیکھو غریبوں کو سامنے بٹھا لیے، ہم مالداروں کو جوتیوں پر بٹھا دیے۔ تو سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس میں عمر کی کوئی خطا نہیں، ہم لوگوں کی خطا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دیے، ایمان سمجھا رہے تھے، ایک اللہ کی بات کر رہے تھے، تو ہم لوگ ان کی مانے بغیر ان کو ہر طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ جو لوگ ان پر ایمان لاتے تھے ان کو بھی تکلیفیں دے رہے تھے، لیکن ہمارے غلام جو بھائی سامنے بیٹھے ہیں یہ ان کی بات کو مان کر ایمان لانے میں پہل کر دیے، اس لیے وہ حقدار ہیں کہ وہ پہلے بیٹھیں، ہم حقدار ہیں کہ یہاں باہر جوتیوں پر بیٹھیں۔ چلو کوئی بات نہیں، آج کی دنیا میں ہم لوگ پیچھے بیٹھ گئے ہیں، لیکن کل قیامت میں ایسا نہیں ہونا کہ ہم لوگ ان کے پیچھے ہو جائیں۔ ان لوگوں کے آگے ہم نہیں جا سکتے ہم کو معلوم ہے، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ ہم لوگ ان کے پیچھے ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا، ان کے برابر کا مرتبہ ہم کو ہونا ہے۔ اس کا کوئی راستہ ہو تو چلو ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر معلوم کر لیں اور اس پر چلیں۔ سب لوگ مل کر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور پوچھنے لگے عمر آج ہم لوگوں کے ساتھ تم نے کیا کر دیا؟ میں کیا کیا؟ تو وہی بات دہرانے لگے، غریبوں کو تم اندر بٹھا دیے، ہم مالداروں کو تم باہر بٹھا دیے۔ چلو ہم حقدار ہیں اس بات کی، اس کے کوئی ہم کو تکلیف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پہل کر دیے، ہم تاخیر کر دیے، لیکن آج کی دنیا میں جو ہو گیا، آخرت میں ان کے آگے ہم لوگ نہیں جا سکتے، یہ تو معلوم ہو گیا، ان کے پیچھے نہیں ہو جانا، ان کے برابر ہم بھی مرتبے میں ہونا، اس کے لیے کیا راستہ ہے بتاؤ؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جواب میں کہنے لگے کہ وہ لوگ اپنی جان کی، مال کی قربانیاں دیے ہیں، ایمان لانے کی وجہ سے کئی سارے مشقتیں برداشت کی ہیں، اگر تم ان کے برابر ہونا چاہتے ہیں تو تم بھی اس طرح سے قربانی دو۔ یہ کہہ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ تو یہ لوگ سننا ہی تھا کہ فوراً مدینہ چھوڑ کر مکہ گئے، مکہ جا کر اپنی جو بھی اپنی جائیداد تھے اس کو بیچنے لگے، اور مکے کے اندر خیرات کرنے لگے، صدقہ دینے لگے، اور جو کچھ بھی بچا راستے میں اس کو صدقہ و خیرات کر دیں گے۔ تو ان لوگوں کے نکلنے کی خبر جب مکہ میں پھیل گئی تو مکے کے ہر کونے سے رونے کی آواز سے سنائی دی۔ تو اس وقت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بھائی ہیں، حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹا سا خطاب دینے لگے، اے لوگو
آج ہمارے غلام ہم سے آگے ہو گئے، ہم سردار ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، عزت دار ہونے کے باوجود ہم لوگ پیچھے ہیں۔ وہ لوگ ہم سے اتنے آگے ہیں، اتنے آگے ہیں، اس کی مثال اگر میں دینا چاہوں تو جتنے بھی مکے کے اندر پہاڑ ہیں ان تمام پہاڑوں کو میں سونے کے بنا دوں اور تمام سونے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں تو جتنا ثواب مجھے ملے گا ان لوگوں کی ایک دن کے ثواب کے برابر یہ ثواب نہیں ہوگا۔ ان لوگ اتنے اللہ کے قریب ہو گئے، اتنے اللہ کے قریب ہو گئے، وہ لوگ آگے نکل چکے ہیں، ہم لوگ پیچھے ہو چکے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ ہونا ہے تو ہم کو اپنی جان کی، مال کی قربانی دینا ہوگا۔ آج ایک موقع ہے، ہم اس کو ہاتھ چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے ہم اپنا جائیداد بیچ کر مال کو اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں، اور موقع پڑے تو ہم جان کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بے فکر رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے کہہ کر وہاں سے نکلنے لگے شام کی طرف۔ جب یہ لوگ شام کو پہنچے تو وہاں معلوم ہوا کہ شام میں پہلے ہی مسلمانوں کی ایک لڑائی شروع ہو کر چل رہی ہے۔ وہ لڑائی ہے شام کے مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اور رومن امپائر کے درمیان۔ رومن امپائر کی طرف سے 3 لاکھ کا بہت بڑا لشکر اور مسلمانوں کی طرف سے صرف 3000 کا لشکر، اپنے سے 10 گنا زیادہ بڑا لشکر کے ساتھ مسلمان لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سرپرستی میں۔ جب یہ لوگ جا کر دیکھے تو وہاں کا حالت یہ ہے کہ 3 لاکھ کا لشکر 30,000 کے لشکر کو دبا رہا، یہ لوگ دب کے پیچھے آنے لگے ہیں۔ تو ان کی حالت دیکھ کر جو لوگ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوئے تھے، مکہ کے سردار تقریباً 400 تھے، ان کے ساتھ شریک ہونے کا ارادہ کر لیے جنگ میں۔ تو اس میں سے اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جذبے میں آ کر یہ بات اعلان کرنے لگے، ہائی کوئی جو میرے ہاتھ پر بیعت کرے موت کی، یعنی اگر ہم لڑائی میں شریک ہوتے ہیں یا تو فتح پا کر واپس آئیں گے یا تو ہمارے جنازہ واپس آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ تو یہ اعلان کرتے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ لیے، تم ایسا مت کرو، تم بہت بڑے بہادر ہو، تمہاری ہمیں سخت ضرورت ہے، حالت کا تقاضا دیکھ کر ہم کچھ فیصلہ کر لیں گے، تم آگے مت بڑھو۔ تو یہ بات کہتے ہی خالد اکرمہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارا کوئی بات آج کے دن میں سننے والا نہیں، ہمارے غلام ہم سے آگے بڑھ گئے، ان سے آگے تو ہم نہیں بڑھ سکتے، ان کے برابر کا مرتبہ پانے کے لیے میری جان مال کی سب کچھ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتے کہتے اپنے سر کے اوپر رہی لوہے کی ٹوپی کو نکال کر پھینک دیے، اپنے بدن پر رہا لوہے زرہ کو بھی نکال کر پھینک دیے، اپنے تلوار کے نیام کو توڑ کر پھینک دیے، تلوار کو باہر نکال لیے اور کہنے لگے، ہے کوئی جو مجھ پر میرے ہاتھ پر بیعت کر۔ ان کے پکار کو پہلا جواب دینے والے انہی کے بیٹے عمرو بن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ابو سفیان اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو مکہ سے گئے تھے، یہ کہہ کر کے تاخیر تمام 400 بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اور یہ 400 جب اندر گھسے 3 لاکھ کے لشکر کے اندر، 3 لاکھ کے لشکر کو ہرا دیا، اللہ اکبر۔ 3 لاکھ کے لشکر ڈر کے مارے یہ لوگ پیچھے بھاگنے لگ گئے، رومن امپائر کے لشکر کے سپاہیاں ڈر کر پیچھے بھاگنے لگ گئے، کئی ہزار لوگ مارے گئے۔ یہ کتاب میں لکھا ہے کہ 20,000 لوگ مارے گئے، یہ کتاب میں لکھا ہے کہ 40,000 لوگ مارے گئے، لیکن مارنے والے صرف 400 تھے، مارنے والے صرف 400 آدمی تھے۔ اللہ اکبر، ایمان کا جذبہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ایمان ہمیں بھی عطا فرماؤ۔ جب ایسے ہی جاتے یہ لوگ ڈر کے مارے، رومن امپائر کے لشکر سپاہیاں ڈر کے مارے اپنے خیمے کی طرف بھاگنے لگے اور کچھ لوگ گھوڑوں سے فرار ہونے لگے میدان جنگ چھوڑ کر۔ تو یہ حالت دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھنے لگے، دیکھتے ہیں کہ 400 میں کئی صحابہ مارے گئے ہیں، کئی صحابہ شہید ہو گئے ہیں۔ ایک طرف دیکھے ہے کہ عمرو بن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے گئے ہیں، اور ایک مرتبہ اسی وقت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے جا کر نیچے زمین میں پڑنے والے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جا کر پکڑ لیا، ان کو سر کے لے کر اپنے گود میں رکھ کر اپنے پانی کے بوٹی سے تھوڑا پانی ڈالنے لگے، تو فوراً موت کے نشے میں رہنے والے اکرمہ بن اکرمہ رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے، کون ہو تم؟ تو وہ کہنے لگے، میں خالد ہوں۔ کہنے لگے، کیا حال ہوا؟ اللہ کی قسم
اللہ اکبر، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح دے دیا۔ اتنا بڑا لشکر آج ہم لوگوں کے سامنے پیٹھ دکھا کر بھاگ رہا ہے، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، تمہاری بہت بڑی کامیابی ہو گئی۔ تو فوراً اکرمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے جب تم مدینہ واپس جاؤ گے تو عمر سے کہنا اے عمر جو تم کہے اکرمہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ تم یہ مرتبہ پانا چاہتے ہو تو اپنی جان کی مال کی قربانی دو، جائیداد بیچ کر مال کی قربانی کر دیے، شام آ کر جان کی بھی قربانی کر دیے۔ یہ بات عمر کو پہنچا دینا، یہ کہہ کر فوراً کلمہ پڑھ کے اپنے جان دے دیے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں۔ سبحان اللہ، کیسا ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ مسلمانوں سوچ کر دیکھو کہ یہ ان کے اندر ایمان کا جذبہ دیکھو، اللہ کے دربار میں اونچا مرتبہ پانے کے لیے ان کا تڑپ دیکھو۔ ایک بات سنے تو فوراً اپنی جان بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے وہ لوگ صحابہ ہے، اسی لیے ان کا نام جب بھی ہم سنتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جیسا ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کے واقعات سے ہم کو ایمان میں تازگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔